نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں اور پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں اور پوری دنیا کے لوگوں، آج آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو جدا ہوتے ہوئے آج 77 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی ہم فل آزادی پر نہیں اترے، مکمل آزادی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارے کثرت گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، ایسے حکمران جو ہمیں خدا کے حکم سے دور کرتے ہیں، اپنے حکم چلاتے ہیں، شیطان کی نقشی قدم پر ہمیں چلاتے ہیں، ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم خود انہیں ووٹ دیتے ہیں، جب بھی الیکشن آتے ہیں ہم ڈاکوؤں، لٹیروں اور جابر حکمرانوں کو ووٹ دے کر انہیں راضی کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھروں کے اندر بل آتے ہیں اور پٹرول بھی مہنگے ہوتے ہیں، بجلیاں مہنگی ہوتی ہیں، ہر چیز جب مہنگی ہوتی ہے ہم پھر انہی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ حاضرین مکرم، آج آپ کو میں بتاتا ہوں، پاکستانی لوگ جو اپنی پاکستان کے حکمران اپنی بیٹی، پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور امریکہ کے حوالے کر کے آج بھی وہ ادھر امریکہ کے اندر موت کے منہ سے بار بار نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ان لوگوں نے اسی طرح کیا، انہیں 10 اکتوبر 2021 تک موت کے گھاٹ چڑھا کر تب چھوڑا، نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ لوگ ایسے ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم خود ووٹ دیتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ تم آؤ، ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہے، وزیر اعلیٰ کی سیٹ خالی ہے، تم آ کر یہاں بیٹھ جاؤ۔ ہم لوگ خود ہی انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہم نے انہیں اپنا خدا مانا ہوا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا دعویٰ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کو مانے، یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کو سب لوگ بھول گئے ہیں، اور حق پر جو ہے اس کو کوئی نہیں بلنے دے رہا، حق کو سب پیچھے پھینک رہے ہیں اور باطل کو آگے چلا رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کا اسلام سے دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نصف صدی سے سرزمین کشمیر پر، کشمیری ظلم پر جو ظلم ستم ہو رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور نوجوان، پاکستان کے نوجوان سوائے مذمتوں کے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پاکستانیوں، کہاں گئے تمہارے ایٹم بم جو تمہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے بنا کر دیے تھے؟ مسلمانوں، کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجیز جو تمہیں ان لوگوں نے بنا کر دی تھی؟ آج تم انہیں استعمال نہیں بلکہ تم انہیں چھپا کر رکھ رہے ہو، کنجوسیاں کر رہے ہو۔ پاکستان کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تباہ کرو، لیکن حکمرانوں کی جو بھی نہیں رینگ رہی۔ حکمران بے حس ہو گئے ہیں، بے دل ہو گئے ہیں، ان کی دھڑکنیں اس فلسطین کے لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہ لوگ بھارت کے ساتھ ہیں، یہ لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ لوگ برطانیہ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ یہ حکمران ہمارے خلاف ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، یہ غدار ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے تعلیمیں پاکستان سے حاصل نہیں کی، انہوں نے غیر مسلم ممالک سے تعلیمیں حاصل کی، اور یہاں آ کر ہمارے پاکستان کی اور بات
ہماری عزت کا یہاں فیصلہ ہے کہ ہماری پاکستان کی بیٹی کہاں جائے گی. اس کے بیٹے رو رہے ہیں, بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اسی بات کو رو رہی ہے کہ میری بہن کو رہا کر دو. پاکستان کے جو حکمران ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, سب اپنے جسموں پر الفیہ لگا کر بٹوں کے اوپر سوئے ہوئے ہیں. یہ نیند کی گولیاں لے کر سو رہے ہیں. ان کو جگائے گا کون؟ اب جگاؤ نا, اس کو جگائے گا کون؟ یہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں, اتنے بے دل ہو گئے ہیں, اتنے بے رحم ہو گئے ہیں. پاکستان کی بیٹی جل رہی ہے, اس کے جسم پر مارا جا رہا ہے. ہمارے افغانستان کے اسامہ بن لادن کو ان لوگوں نے کہا کیا, اسامہ بن لادن جو افغانستان کا باشندہ تھا, کتوں کو اس کے اوپر نچایا گیا. اس کے جسم پر کوئی ایسا نشان نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کے زخم نہ ہو. اب لوگ ہم اس سے بھی آزاد نہیں ہیں, ہم لوگ اس چیز سے بھی آزاد نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں سے معلومات کو حاصل کریں. کیا اسامہ بن لادن زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہے؟ یہ امریکہ ہے, امریکہ سے تم قرض لے لیتے ہو, قرض واپس کرنے کے لیے تم ٹیکس لگاتے ہو, ناجائز ٹیکس لگا کر, ناجائز منافع خوریاں کما کر تم لوگ قرض اتارتے ہو. بلکہ نہیں, قرض بھی تم نہیں اتار رہے, تم اپنے پیٹ پوجا کر رہے ہو. حکمران یہ اتنے سخت حکمران, جابر حکمران شاید کہ کسی ملک میں ہو جتنے پاکستان کے حکمران ہیں. کیا سب لوگ, پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی, کیا ہم لوگوں نے آج سے 77 سال پہلے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ پاکستان کو ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد دیں گے اور اس میں قرآن کا قانون جاری کریں گے؟ اے پڑھے لکھے حکمرانوں, اے پڑھے لکھے حکمرانوں, یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے احادیث نہیں پڑھی کہ جو تم وعدے کرتے ہو اس کے خلاف ورزی کرتے ہو؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ آیات المنافق ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یہ تینوں نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہے. تم منافق ہو, تم جھوٹے ہو, تم خیانتدار ہو, تم لوگ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہو. تم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کون کرے گا؟ اس وعدے کی پاسداری کیا تمہارا باپ امریکہ کے کرے گا؟ پاکستان نے بنایا تھا نا یہ آئین, پاکستان میں نافذ ہوا تھا نا 1974 میں 7 ستمبر کو ختم نبوت کا آئین پاس ہوا, جس میں کہا گیا کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی بالکل اجازت نہیں. لیکن آج ہمارے چیف جسٹس نے کیا کر دیا, اس کو دیکھے نا, اس نے ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی. یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی حالت. یہ خود لوگ حکمرانوں کو آگے چڑھاتے ہیں, بدترین داخلیاں کرتے ہیں. یہ لوگ ظالم ہیں, ظالم ہیں, ظالم ہیں. ان کا ظلم کب ختم ہوگا کہ ہم سکون کی نیند سو سکیں؟ ان لوگوں کو سمجھانے اب امریکہ ہے, ہم لوگ خود ہی انشاءاللہ اٹھیں گے نا, انشاءاللہ اٹھیں گے اور اٹھ کر ان حکمرانوں کو بتائیں گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تمہاری اوقات کچھ نہیں. تم یہ تو دیکھو کہ پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو تمہاری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے, تمہاری عزت کی پرواہ ہی نہیں تمہیں, اور تم یہ سمجھتے ہی نہیں. تم پیسوں کا لالچ جب تمہیں مل جائے, یورپ سے مل جائے, تمہیں امریکہ سے مل جائے, تمہیں جہاں سے بھی مل جائے, پیسوں کا لالچ لے کر تم لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر فلسطین پر حملے کرو. یہ کہاں سے ممکن؟ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں.
نوجوانوں اٹھو، ذرا اپنے قدم تو بڑھاؤ، دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا نہ کیا کیا، انہوں نے ایٹم بم بنا کر دیا کہ ظالموں کیا تم پر کوئی حکمران، کوئی باہر کے ملک کا حکمران تم پر حملہ کرے تم اس کو چلاؤ، امت مسلمہ پر جو ہاتھ اٹھائے میری آنکھ سے دیکھے، تم ان لوگوں کو کبھی نہ چھوڑو، لیکن تم نے وہی ایٹم بم چھپا کر اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ نکالو، اسرائیل کے اوپر پھینکو، اسے پتا چلے کہ ہم کیا ہیں، تاکہ اس کی دوبارہ جرأت نہ پڑے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، لاہور سے بھی شاید چھوٹا ملک ہو، اور اس ملک نے پوری دنیا کو اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، نچایا ہوا ہے، تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ یہ کیا مزاج ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان کو انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا، نہ کہ انہوں نے اس بنیاد پر بنایا تھا کہ ہم لوگ اس میں غیرتیاں کریں گے، قرآن کی بے حرمتیاں کریں گے، قرآن کا آئین نافذ کریں گے۔ یہ انہوں نے آج سے 77 سال پہلے وعدہ کیا تھا، یہ وعدے کی کیا پاسداری کر رہے ہیں؟ اے ظالموں، اے ظالموں، اے ظالموں، جاگو جاگو جاگو، اٹھو، اور فلسطین میں، کشمیر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ان ظالموں کو بتاؤ کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں نے ہم سے، ہمارے بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کیا تھا، کہ شیخ مجیب الرحمان جو اس کو جدا کر کے پھر اپنی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو وہاں بٹھاتا ہے، اور وہاں بٹھا کر ترین دھامیاں کرتی ہے، اور وہ جماعت اسلامی کے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کا جگر کا ٹکڑا کشمیر کھینچ لیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا خود سوچئے، ذرا ذہن میں تصور کیجئے، تمہارا دل نکال لیا جائے، کیا تم زندہ ہو؟ کیا تم زندہ ہو؟ ہم زندہ کبھی نہیں رہ سکتے، دل سب حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا جگر کا ٹکڑا انہوں نے ہم سے کھینچ لیا ہے، کشمیر پر بھارت نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ کب تک بیچارے ظلم سہیں گے؟ کب تک وہ لوگ اتنی مشقتیں برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے وہ برداشت۔ ظالموں اٹھ جاؤ، ظالموں اٹھ جاؤ، ظالموں اٹھ جاؤ، نیند کی گولیاں کھا کر تم نے ہمارے کشمیر کو بیچ دیا، کشمیر کو تم نے بیچ دیا، یہی یہاں سے نوجوان اٹھیں گے، اٹھ کر یہ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ کشمیر کیا تھا، فلسطین کیا۔ امریکہ تجھے تو لازمن بتائیں گے، یہی انہیں بچہ مت سمجھ، انہیں تو بچہ مت سمجھ، امریکہ، اسرائیل، تو انہیں بچہ نہ سمجھ، یہ بچے نہیں ہیں، بڑے ہو کر ہمارے پاکستان کی قوم کے معمار ہیں۔ اے امریکہ، تو اپنے غرور کو سنبھال کے رکھ، سائڈ پہ رکھ، ہم تیرا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیں گے۔ غرور کیا خاک میں ملائیں گے؟ ہم اس کا ملائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جاگو جاگو حکمرانوں، جاگو 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 جاگو، ظالموں جاگو 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 جاگو۔ یہ ملک بنا تھا اسلام، یہ ملک بنا تھا، اس کا آئین رہے گا، اس کا آئین رہے گا، یہ ملک رہے گا۔ ہم لوگ اٹھیں گے، اے لوگ، ہم لوگ اٹھیں گے، یہ ملک بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
पाकिस्तान का मतलब क्या, अमेरिका से नफरत क्या, अमेरिका से नफरत क्या, इसराइल से दुश्मनी क्या, कश्मीर से रिश्ता क्या,